أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178. اے ایمان والو، مارے جانے والوں کے بدلے جان لینا، جان کے بدلے جان لینا تمہارے لیے فرض کر دیا گیا. آزاد کو آزاد کے بدلے میں مارا جائے گا، غلام کو غلام کے بدلے، اور عورت کو عورت کے بدلے. ہاں، جسے اس کے بھائی کی طرف سے معافی دے دی گئی، معاف کر دیا گیا، تو پھر بھلے طریقے سے اس کی پیروی کرنا ہے، اس کو فالو اپ کرنا ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے بدلہ ادا کرنا ہے، دیت دینا ہے، جان کا بدلہ. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے. تو اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. O believers, prescribed for you is legal retribution for those murdered, the free for the free, the slave for the slave, and female for the female. But whoever overlooks from his brother anything, then there should be suitable follow-up and payment with good conduct. This is an elevation from your Lord and mercy. So whoever transgresses after that will have a painful punishment. ایمان کے بعد دیکھیے انسانی جان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان کی جان اللہ کے نظر میں کس قدر قیمتی ہے اور اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہو سکتا. اب یہ قانون ایسا ہے کہ یہ سو کال جو انصاف پسند ہے دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان مار دیا جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے اس کو ایگزامپل کے طور پہ آپ سمجھیے کہ ہندوستان کا اگر مرڈر ریٹ لے لیجئے اور سعودی عرب کا، دیکھیے کہاں کا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی جان لے لیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، تو پھر تمہارے اوپر فرض ہے، مطلب پوری سوسائٹی کے، اسلامک سوسائٹی، اسلامک گورنمنٹ کا کام ہے، انڈیویجول کا کام نہیں. اب انڈیا میں ہم نہیں کر سکتے کہ جا کے گولی مار دیں. یہاں جوڈیشیری ہے، کورٹ ہے، قانون ہے، اس کے حوالے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. لیکن جہاں اسلامک لا ہے وہاں پہ
قصاص فرض ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مارا تو اس کو پکڑ کر کے قاتل کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی جان لے گا، وہ اس کو مارے گا. اچھا، ایک ناانصافی اور ظلم یہ تھا اسلام سے پہلے کہ کوئی سوسائٹی کا بڑا آدمی اگر مرڈر کر دیتا تھا تو وہ اپنے غلام کو دے دیتا کہ لو میرے بدلے اس کو مار دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، تم نے مارا ہے جان کے بدلے جان. ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کاٹ دی تو ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا. یہاں تک کہ اگر زخم لگا دیا، مثلا ہاتھ پہ کاٹ دیا یا چوٹ لگا دیا، تو اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دینا پڑے گا. اور عورت نے اگر کسی کو مارا ہے تو وہ عورت اس کے بدلے قتل کی جائے گی. ہاں، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. کیا ہے وہ؟ کہ اگر مقتول یعنی جس کو مارا گیا ہے اس کے گھر والے، اس کے بیٹے اگر کہہ دیں کہ نہیں ہم اپنے مارنے والے کو معاف کرتے ہیں، ہمارے باپ کو کسی نے مارا ہے، بھائی کو مارا ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں، چھوڑو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس معافی کے بدلے میں جو قیمت طے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دیت. دیت بولتے ہیں اسلامک ٹرم میں، مطلب بدلہ، پینالٹی جس کو بول سکتے ہیں. تو ہر جگہ الگ الگ وہ رقم ہوتی ہے، 100 اونٹ کہیں، 50 اونٹ کہیں. تو کہا کہ جب یہ طے ہو جائے کہ اتنا پیسہ دینا ہے تو اب اس کے بعد مرنے والا، اس کے گھر والے، جو مارنے والا اس سے اچھائی کے ساتھ طلب کریں. اب اس کے بعد پھر ہنگامہ یا ذلیل کرنا یا احسان جتانا ہے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. معاف کر دیا، معاف کر دیا، بات ختم. اور جو قتل کیا ہے، جس پر جرمانہ اور پینالٹی لگائی گئی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو قیمت طے ہوئی ہے، جو معاوضہ طے ہوا ہے، وہ احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ لے جا کر کے پہنچا دے. اب یہ نہیں کہ ہاں بھاگ گیا، ٹال مٹول کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور احسان مندی کے ساتھ کہ جان بچ گئی نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، سہولت ہے. اللہ نے تمہارے لیے ایزی کیا ہے، اس لیے کہ تم سے پہلی شریعت میں یہ نہیں تھا. یعنی اگر یہودی کسی کو قتل کر دیتے تھے تو پھر مارنا ہی ہے، مرنا ہی ہے، دوسرا کوئی چانس نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر معاملہ طے ہو جانے کے بعد بھی کوئی حد سے آگے گزرتا ہے. اب حد سے آگے کیسے گزرے گا؟ مثال کے طور پہ میں نے مارا کسی کو، تو اب آپ کے جو گھر والے ہیں وہ صرف مجھے مار سکتے ہیں، میرے گھر والے کو نہیں ماریں گے. ہوتا کیا ہے، اگر دبنگ ہے کوئی بڑا گنڈا کرمنل ٹائپ کا، باس ٹائپ کا، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو بھی مارتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی مارتے ہیں، اس کو بھی ٹارچر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر سمجھ لینا کہ میری طرف سے تیار رہنا تم پنشمنٹ کے لیے. یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف بھی کر دیا، جرمانہ بھی لے لیا قتل کرنے والے سے، اس کے بعد بھی مار ڈالا. یہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے. تو اب اس دیکھیے، اگر یہ قانون آج یہاں پہ لاگو کر دیا جائے انڈیا میں، کل سے مرڈر ریٹ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ یقیناً کم ہوگا، یقیناً کم ہوگا. لیکن وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جو اس قرآن کو چھوڑتا ہے نا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، دل کو بھی اندھا کر دیتا ہے، انہیں نظر نہیں آتا. اب کیا ہے، آج کیا ہے، ایک آدمی جانتا ہے کہ چلو ہم مرڈر کر دیتے ہیں، کیا ہوگا، جا کر کے وہاں اے سی میں رہیں گے، تھوڑے دن رہیں گے، پیسے ویسے دے کر کے انصاف خرید کر کے پھر کیا کریں گے، واپس آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بڑے جرم سے بچنے کی توفیق دے اور اس کے بارے میں سوچنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔